ہر روز بندہ کھاتا ہے، یہاں پہ ہم وہ روحانی پاور، وہ روحانی قوت، وہ روحانی طاقت لینے کے لیے آتے ہیں جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ حقیقت میں اس نعمت عظمیٰ کے طالب بن کے یہاں پہ سارے حاضر ہوتے ہیں۔ باقی رہا دنیاوی احتیاجات، اللہ کریم جل وعلا نے دنیاوی تمام تر نعمتیں نہ صرف مسلمانوں کو دی ہیں بلکہ کفار کو مسلمانوں سے بھی زیادہ عطا کی ہیں۔ اور خود رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کفار کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی بنا دوں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی وقت میری نگاہ میں نہیں ہے۔ خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی وقت ایک مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کہ ہاں اگر مکھی کے پر جتنی حیثیت بھی اس دنیا کی ہوتی، اللہ جل شانہ کسی کو دنیا کا کوئی مال نہ دیتا۔ پر کی اوقات کیا ہے؟ مکھی کے پر، جسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، گھن آتی ہے، کراہت آتی ہے، نفرت ہوتی ہے بندہ جب مکھی کو دیکھتا ہے، بار وہ آتی ہے جناب آ کے کبھی ادھر سے تنگ کرتی، کبھی ادھر سے، بندے کو نفرت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کریم جل وعلا کی یہ مخلوق بھی اللہ کو پیاری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ حدیث لکھ رہے تھے، لکھنے کے دوران جب قلم سیاہی میں لگائی، اس کے بعد جیسے ہی لکھنے لگے ایک مکھی قلم کے اس سرے پہ بیٹھ گئی جہاں سیاہی تھی اور اسے چوسنے لگی۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، اس قلم کو اسی طرح کاغذ پہ رکھ دیا کہ یہ پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ تو جب تک وہ سیاہی چوستی رہی آپ نے اس قلم کو اسی طرح روکے رکھا، لکھنا بند کر دیا۔ اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، کسی نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ کریم جل وعلا نے میری تمام تر تصوف کی کتابیں، دین کا کام، عبادتیں، ریاضتیں ساری ایک طرف، فرمایا کہ مجھے تو تیرا یہ عمل زیادہ پسند آیا کہ میری وہ مخلوق جسے لوگ کراہت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو نے اس کے لیے اپنا قلم روکا تھا، اسے اپنے قلم کی سیاہی سے سیراب کیا تھا، آج محض اس بنا پہ تجھے بخشتا ہوں۔ بندہ گمان کرتا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، راتوں کو ذکر کرتا ہوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جیسی عبادت کسی نے کرنی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 40 سال نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، یعنی وضو بھی نہیں ٹوٹنے پایا، پوری رات عبادت میں مشغول رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے 15 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا ہے۔ حضور والا، یہ تو حضور غوث پاک کے وہ معمولات ہیں جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ تو درکار ہے نا۔ اگر آپ نے پوری رات جاگ کے عبادت کی ہے تو کیا ہمیں نماز عشاء باجماعت نہیں پڑھنی چاہیے؟ کم از کم اتنا تو کر لیں یار، باجماعت نماز عشاء پڑھ لیں، بس اس کے بعد سو جائیں، پھر نماز فجر باجماعت پڑھ لیں۔ اگر ہو سکے تو رات کی تاریکی میں 2 نفل صرف پڑھ لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب جان کنی کا وقت ہوگا، یہ 2 رکعتیں جس نے پڑھی ہوں گی نماز تہجد کی، اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی، اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ ورنہ موت کا ذائقہ اتنا تلخ، اتنا کڑوا کہ سام بن نوح جو نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، آپ کو جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زندہ کیا، پوچھا کہ اے سام بن نوح بتا کہ موت کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے پیارے عیسیٰ، میں اگرچہ نبی ابن نبی ہوں، میری اولاد میں بھی بڑے نبی ہوئے، میرا باپ بھی نبی تھا، لیکن جب موت آئی تو اس کا ذائقہ اتنا تلخ اور کڑوا پایا کہ آج 4000 سال گزر گئے ہیں لیکن اس کی تلخی آج بھی زبان پہ محسوس کر رہا ہوں۔
اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا انہیں اذیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم صلی اللہ والا بے نیاز ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کو ایسی مٹھاس میں بدلتے ہیں، جب اپنا دیدار کرواتے ہیں بندہ اسی دیدار میں مگن رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تکلیف کیا تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈلی میں تیر لگ گیا اور لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ تیر نکالیں، تکلیف ہوتی تھی۔ آپ فرماتے کہ یار اسے رہنے دو، نہ نکالو، مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی، اسے نہ نکالو۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدہ میں ہوں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ مقام جو استغراقی کیفیت کا حامل ہوتا ہے، جب واصل باللہ ہوں گے تو اس وقت انہیں اپنی خبر نہیں ہوگی، اس وقت نکال لیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا، آپ حالت سجدہ میں ہیں، پیچھے سے لوگوں نے تیر پکڑ کے کھینچ لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضور والا مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں غیر ارادی طور پہ کاٹ بیٹھتی ہیں، کیوں؟ حسن یوسف میں مگن تھیں۔ جیسے ہی رخ زیبا حسن یوسف علیہ السلام دیکھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا دیکھ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ ہاتھوں میں سیب تھے یا پھل تھے، وہ انگلیوں کا پتہ ہی نہیں چلا، جیسے ہی چھریاں چلائیں وہ پھل تو کیا کٹنے تھے، انگلیاں کٹ گئیں، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ ایسے ہی جب آخری وقت آئے گا انشاءاللہ، جنہوں نے نماز تہجد کی پابندی کی ہوگی یا دن کو روزے رکھے ہوں گے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلا ہوگا، تو پکی بات ہے کہ آخری وقت بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئیں گے کہ میرا مرید ہے نا، مریدی لا تخف واشن فعنی عزوم قاتل عند القتال۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرید ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، بس میرا مرید بن کے رہ۔ ہم نے یہ شعر تو بڑے سنے، نعت خانوں سے بھی سنتے ہیں، نعت خانوں سے بھی سنتے ہیں، لیکن سمجھیے ذرا آپ کا فرمان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید کبھی بھی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے نہیں جائے گا، توبہ کیے بغیر نہیں جائے گا، ایمان کے بغیر نہیں جائے گا، جب بھی دنیا سے رخصت ہوگا صاحب ایمان کی حالت میں ہوگا، وہ ایمان کی حالت میں ہوگا دنیا سے رخصت ہوتے وقت۔ لیکن یار ایک لفظ کو نوٹ کریں، آپ نے فرمایا میرا مرید، مرید کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو لے لیجئے، مرید وہ ہے جس نے اپنا ارادہ اپنے شیخ کے تابع کر دیا ہو، جیسے جیسے میرا شیخ کہتا جائے میں ویسا کروں گا۔ اگر شیخ کی ذات یہ کہے کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، خود رب کائنات جل وعلا کا حکم ہے، بات تو پہلے سے طے ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر پیری مریدی کے رشتے میں نہیں منسلک ہوئے تب بھی تو نماز پڑھنی ہے۔ پیر صاحب نے تو صرف گائیڈ کیا نا کہ بیٹا اس کی پابندی کرنی ہے، تو ہم اگر اس کی بھی پابندی نہیں کرتے، ہم نہ اپنے پیر کے مرید رہے، نہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، نہ رب کائنات جل وعلا کی فرما برداری کا ثبوت دیا۔ یہ 3 نافرمانیاں ہم نے ایک وقت میں کر لی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، نماز رہ گئی، اسے قضا ادا کر لیں، سنتیں ہیں ان کی جگہ پہ ادا کر لیں، نوافل ہیں ان کی جگہ پہ ادا کر لیں، ایون کہ موقتہ سنتوں کی جگہ پہ بھی سابقہ نمازیں پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اس کے فرائض آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب نے کہا بیٹا 5 گانا وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے اپنے گریبان میں ہر بندہ دیکھ لے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہوا وظیفہ آپ تک پہنچا۔ کیا آپ مرید ہیں؟ جو بندہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ وظیفہ 5 گانا بھی پڑھتا ہے، وہ تو حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ میرے بابا جی نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ بیٹا جو 5 گانا نہیں پڑھتا ہمارا مرید ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ پیری مریدی کے احکامات پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا آپ 5 گانا نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 5 گانا وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ 5 گانا وظیفہ میں ہے کیا؟ 2 تسبیح کلمہ شریف، 1 تسبیح درود پاک اور 1 استغفار۔ اس کے بعد پھر وظیفہ خلافت، یہ جو خلافت آپ کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے، یقین کریں میں نے بارہا دھمکیاں بھی دی ہیں کہ یار جو ماہانہ ختم شریف پہ بہاڑی نہیں آئے گا اس کی دستار ختم، جو رائمنڈ نہیں جائے گا اس کی دستار ختم،
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارے لوگ آئے، پتہ چلا کہ دستار ایسی ویلیو والی چیز ہے کہ یہ اتارنا چاہتا ہی نہیں کوئی، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس فضیلت کی سمجھ آپ سب لوگوں کو آ گئی ہے کہ اس کے بغیر اگر میں بیٹھوں گا تو سچی بات ہے بیٹھنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اتنا بڑا مرتبہ پا کے بندہ واپس نہیں جانا چاہتا، تو میں کہتا ہوں کہ مرید ہو کے پھر بندہ واپس کیوں جائے؟ تو ارادت اتنی مضبوط رکھنی ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جان کنی کے وقت بھی تشریف لائیں، قبر میں بھی تشریف لائیں، میدان حشر میں بھی ہم انہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ آپ اتنے سخی تھے کہ آپ کے ہاں استبل میں عربی نسل کے 50 گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔ ایک ایسا معترض تھا، اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اسے کہنے لگا کہ اللہ والوں کو ان دولت سے یا ان گھوڑوں سے کیا غرض؟ تو وہ کہنے لگا اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ کہنے لگا یہ آپ کے پیر صاحب تو بڑے مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اتنے پیسوں کی ضرورت کیا ہے انہیں؟ اتنے گھوڑے رکھنے کی حاجت کیا؟ ایک گھوڑا رکھ لیتے۔ بھئی اس وقت گھوڑا عربی نسل کا یا ترکی نسل کا اتنا قیمتی تھا کہ آج کی لینڈ کروزر کے برابر۔ اس وقت جو بہترین قسم کی لینڈ کروزر تھی اسے عربی نسل کا یا ترکی نسل کا گھوڑا کہا جاتا تھا، تیز رفتار گھوڑا۔ تو یہ سب سے قیمتی ترین گاڑی وہ گھوڑے کی سواری تھی، لیکن آج اس کے بدلے میں لینڈ کروزر۔ 50 لینڈ کروزریں اگر کسی پیر کے دروازے پہ کھڑی ہوں، مریدین ویسے مر جائیں گے کہ پیر صاحب نے تو بڑی دولت اکٹھی کر لی۔ سچی بات ہے، اللہ کے راستے پہ دینا چاہیے۔ تو جذبہ کتنا پیر صاحب کا، دل کتنا کھلا کہ وہی بندہ جو معترض تھا بیمار ہو گیا، طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا کہ تمہیں عربی نسل کے گھوڑے کا جگر چاہیے، روزانہ ایک گھوڑے کا جگر کھائیں اور 50 گھوڑوں کا جگر کھانا پڑے گا تب ٹھیک ہوگی، ورنہ مر جاؤ گے۔ طبیب بھی اس طرح کے حاذق طبیب ہوا کرتے تھے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے 50 گھوڑے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے استبل میں دیکھے تھے۔ ذہن میں خیال آیا کہ بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا۔ چلا گیا کہ میں الگ سے جاتا ہوں، منتیں کر لوں گا، منا لوں گا۔ ابھی ڈیڑھی میں داخل ہوا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا وہ گھوڑے میں نے تیرے لیے تو رکھے تھے۔ ابھی اس نے سوال نہیں کیا، عرض نہیں کی، فرماتے ہیں بیٹا میں نے وہ گھوڑے تیرے لیے ہی سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پتا تھا کہ تجھے یہ بیماری لگنی ہے، تو میرے علاقے کا رہنے والا ہے۔ وہ تو یار اتنے خیر خواہ ہیں، آپ ابھی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے کہ روزی روٹی نہیں ملتی۔ یار یہ چیزیں تو ویسے ہی مل جانی ہیں، میرا رب کریم ہے، سب کو دے گا۔ جو کسی کا مرید نہیں بھی ہے، یہ روزی روٹی تو اسے بھی ملنی ہے۔ تو آپ کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ بندہ وہاں سے بہاڑی سے چلتا ہے لاہور، کہ آ کے اس نے یہاں سے بہترین قسم کا اے سی خریدنا ہے۔ اس کا ارادہ کیا بنا؟ میں نے اے سی خریدنا ہے، چاہیے تو اسے اے سی نہ، اس کا مطلوبہ اے سی مل گیا، اس نے وہاں سے پرچیز کیا، لیکن جاتے جاتے اس کی نظر پڑی کہ آم بڑے خوبصورت ہیں۔ آم والے سے بات کی، مل جائیں گے؟ اس نے کہا جی بالکل مل جائیں گے۔ کتنے کے؟ جی اتنے کے۔ اس نے آموں کی بھی ایک پیٹی لے لی۔ پھر آگے آیا تو اسے کوئی اور چیز نظر پڑی، اس نے کہا یہ بھی چاہیے۔ تو کہنے والے نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تو بیچنے کے لیے آئے، کوئی بات نہیں آپ یہ بھی لے لو۔ نتیجہ یہ کہ وہ لینے تو آیا تھا اے سی، لیکن جب گیا تو اس کی گاڑی میں بہت سارا فروٹ بھی تھا، بہت سارے کپڑے بھی تھے، بہت ساری اور چیزیں تھیں، اتنی بڑی اس نے شاپنگ کی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ تو لینے تو صرف اے سی گیا تھا، یہ سب کچھ کیسے؟ کہنے لگے بس دل چاہا یہ بھی لے لوں، یہ بھی مل گیا۔ آپ آئے ہیں یہاں آخرت کے لیے، کنفرم بات ہے آپ آخرت کے لیے آئے، لیکن اولاد چاہیے وہ بھی مل جائے گی، کاروبار چاہیے وہ بھی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ مقروض ہیں قرض بھی دور ہو جائے گا۔ سچی بات میں کر رہا ہوں، یہ چیزیں تو وہ ہیں جیسے بازار میں ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو چلتے چلتے بندہ خرید لیتا ہے کہ یار یہ بھی لیتا جاؤں۔ جس کے ہاں اولاد نہیں وہ جاتے جاتے کہہ دے کہ حضور اولاد بھی چاہیے، تو آپ نے تو دعا ہی کرنی نا، بابا جی جھنڈے والی سرکار دعا فرمائیں گے اللہ کریم صلی اللہ علیہ اولاد دے دیں گے۔ اچھا ایک بات پہ یقین رکھیں، اگر بالفرض آپ کی مطلوبہ چیز نہ ملے اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ لینے تو آئے تھے اے سی،
اگر بالفرض آپ کا آم کھانے کا دل تھا، آم وہاں پہ نہیں تھے، جب تھے بھی تو ذرا مہنگے تھے تو آپ نے نہیں خریدے، کیا فرق پڑ گیا؟ آپ کا اصل مقصد تو پورا ہو گیا۔ تو لہٰذا اگر بالفرض اولاد نہیں ملی تو دل برداشتہ نہیں ہونا۔ خود بابا جی عطا محمد جیلانی علیہ الرحمہ کے ہاں نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی۔ مجھے بتائیے کہ 12 سال اپنے پیر کی خدمت میں رہے، 2 سال کی عرب میں سیاحت کی، 3 روپے 5 پیسے جو آپ نے دیے تھے وہ اسی طرح واپس لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے، حضور یہ وہی پیسے بچ گئے۔ حضور والا آپ نے تو ایک دن بھی یہ گلہ نہیں کیا کہ حضور ہم دونوں میاں بیوی آپ کے پاس رہتے ہیں، ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے، ایک دن بھی آپ نے مطالبہ نہیں کیا۔ سر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس دنیا کی خاطر مارے پھرتے ہیں، سچی بات ہے یہ دنیا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے۔ ہم توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سب سے بڑا انعام ہے، اگر یہ ہمارے دامن میں آ گیا تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ رہا یہ کہ اولاد، سچی بات ہے اس کے بدلے اللہ کریم جل والا بڑی بڑی نعمتیں دے دے گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریضہ ہوں، جب گرتی ہوں تو میرا تہمد کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، تو حضور والا میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں کہ کرم فرمائیے کہ مجھے اس مصیبت سے، اس بیماری سے نجات دلوائیے۔ یقین تھا نا صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے معاملہ ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے تو جنت قبول کر لے۔ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بڑی پیاری نعمت ہے، مگر یہ بیماری بھی مجھے قبول ہے، کم از کم اتنا تو ہو میرا سطر نہ کھلے، میرے کپڑے نہ اتریں، میں گروں تو میرے کپڑے سلامت رہیں۔ فرمایا یہ ہو گیا۔ پھر جب بھی اسے مرگی کا دورہ پڑا وہ نیچے گری، اس کا تہمد اسی طرح باندھا رہتا تھا، کپڑے کھلتے نہیں تھے۔ ایک اور صحابی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں نہ لو، اس کے بدلے جنت لے لو۔ کہتا ہے حضور وہ تو آپ کے قدموں کے صدقے مل ہی جانی ہے، آپ مجھے آنکھیں دیں۔ اصرار کیا، آقا کریم علیہ السلام نے وظیفہ تلقین فرمایا، اپنے وسیلے کی دعا تلقین فرمائی، اس نے 2 رکعت پڑھی، آنکھیں آ گئیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے اصرار کیوں کیا؟ اس عورت نے اصرار نہیں کیا، اس نے بیماری قبول کر لی، اس نے اصرار کیا کہ حضور جنت بھی دیں لیکن آنکھیں بھی دیں، اس لیے کہ یہ رخ زیبا، رخ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں اپنے لیے نہیں لی تھی، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے آقا کیسے، یہ منتظر تھا کاش کہ مجھے میرا رب مجھے نگاہیں عطا کرے، وہ حسن والا آقا جس کے چرچے جہاں بھر میں ہیں، میں بھی تو ایک نظر دیکھوں۔ حضور والا یہ دنیا کے کام تو ہوتے رہنے لیکن آخرت الحمدللہ وافر مقدار میں، سچی بات کہہ رہا ہوں، کل سے لے کے آج تک جتنا آپ نے ذکر اذکار کیا اس کے بدلے میں اگر آپ نیکیوں کو شمار کریں تو میں صرف لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ اربوں کھربوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، اور ان اربوں کھربوں نیکیوں کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ عبادت کرتے تو اتنی بڑی فضیلت کبھی نہ ملتی، اس لیے کہ آپ ایک اللہ کے ایسے ولی کی بارگاہ میں ہیں جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اور مجھے میرے بابا جی حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹا میں نے دنیا سے جانا ہے، بظاہر قبر یہاں پہ ہوگی، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رہا کروں گا، ان کی بارگاہ میں مجھے مقام ملنا ہے، یہ طلب تھی۔ اور بارہا یہ خوابوں کی زینت بنا، بہت سارے لوگوں نے خوابوں میں دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بابا جی حضور موجود ہیں، کبھی دیکھا کہ قبر بھی آپ کی مزار پر انوار کے اندر قدمین شریفین میں موجود ہے۔ حضور والا جن پہ یہ پردے اٹھائے گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں کم از کم اپنے یہ فرائض ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں شیخ کی ذات نے ہمیں دی ہیں کم از کم وہ ضرور ادا کریں، ادروائز جو اخلاق حسنہ ہیں
وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ سچ بولے، یہ دین فطرت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، تو آپ بھی چاہیں گے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، آپ بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹی کو کوئی بے حیائی والی نگاہ سے نہ دیکھے، تو لازمی بات ہے جب آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی کسی کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر برے عمل کرو گے تو اس کا صلہ بھی اس لیول کا ہوگا، اچھے عمل کرو گے اس کا صلہ بھی اس لیول کا ہوگا۔ تو لہٰذا پردے میں رہ کے سننے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دل برداشتہ نہ ہوں، کبھی کوئی چیز ملے نہ ملے اس کی طلب، اس کی تڑپ اسی طرح برقرار رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد جیسی نعمت مانگی، اللہ نے عطا کر دی، بے نیاز ہے، جب چاہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو آپ کی وہ جو دنیاوی احتیاجات ہیں اگر کسی وقت مؤخر کر دی جائیں تو پریشان نہیں ہونا، یہ معمولی حیثیت والی چیزیں ہیں، اس کا صلہ جب قیامت کا دن ملے گا رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ التجا کرے گا، کاش کہ میری کوئی خواہش بھی دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی، ہر خواہش کا صلہ آج ہی ملتا، اس وقت یہ حسرت ہوگی۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق دے۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، دعا کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ فاروق احمد صاحب سے، آپ دعا فرمائیں سب کے لیے، جو پردے میں رہ کے سننے والی خواتین ہیں ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اللہ کریم جل وعلا سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ حاضر جرت کر لی بچے نے، آپ دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی وسلم دائماً کثیراً الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا خیر الناصرین، یا مجیب الدعوات المتفکرین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پاک پروردگار، ہم سب تیرے عاجز و بے بس بندے تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تیرے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، بار الہ سب کی حاضری قبول فرما۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے جو ذکر اذکار ہوا، جو کلام پڑھا گیا، ختم پاک پڑھے، درود تاج پیش کیا، دیگر ذکر اذکار سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باراللہ جو لنگر کا اہتمام کیا وہ بھی قبول فرما، جو گھر والوں نے پڑھا وہ بھی قبول فرما، دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں سے پڑھ کر لائیں، راستے میں پڑھتے ہوئے آئے، یا اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ اس کا جو ثواب حاصل ہوا، سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما۔ بار اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت حضور، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء و عظام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص بابا جی حضور، ان کے والدین کریمین، جملہ مشائخ، خلفاء و مریدین متوسلین کو عطا فرما۔ بابا جی جھنڈے والی سرکار، ان کے جملہ مشائخ، ان کے خلفاء و مریدین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آستانہ عالیہ پہ جتنے مزارات ہیں، خصوصاً بالخصوص بابا جی غلام زین العابدین، بابا جی حاجی بشیر صاحب اور بھائی غلام مصطفیٰ بھائی صاحب، ان کی امی جان اور دیگر جتنے بھی مزارات بار اللہ جن کے میں نام نہیں جانتا مگر تیرے علم میں ہے، بار اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، یہ اصال ثواب ان کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ خصوصاً بالخصوص حضور غوث پاک بابا فری شکرگند داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، نظامیہ اور دیگر سلاسل کے جملہ مشائخ، خلفاء و مریدین متوسلین کو عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی روحوں کو عطا فرما۔ آقا دو جہاں کی ساری امت کے تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں یہ ثواب قبول فرما۔ بار الہ ان سب کی قبروں کو روشن فرما، درجے بلند فرما، نیک اعمال قبول فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ بار الہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ بار الہ گو تیرے شان کے لائق ہم عبادت نہ کر پائے، مگر جو ٹوٹے پھوٹے جملے، جو لفظ، جو عبادت، جو ریاضت ہم یہاں پہ چند لمحوں میں کر پائے، بار الہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ تمام دوست احباب، بزرگ، چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں بیٹیاں، سفر کی تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے فقط تیری اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے
بابا جی جھنڈے والی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بار اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، حاضرین مجلس میں جتنے بھی میرے مولا تیرے نیک بندے ہیں ان کے صدقے ہم سب کو معاف کر دے، وہ ارادے والے گناہ جو ارادتاً ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جو غیر ارادتاً ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ بار اللہ تو جرم و قصور معاف بھی کرتا ہے، جھولیوں میں لطف و کرم کی خیرات بھی عطا کرتا ہے۔ بار اللہ گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، مگر تیرے محبوب کے امتی ہیں اور بابا جی جھنڈے والی سرکار کے غلام ہیں، حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہمیں قبول فرما لے۔ بار اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، میرے مولا مقروض ہیں قرض دور فرما دے، بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، تنگ دست ہیں فراخ روزی عطا فرما دے۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے وسیلے پیدا فرما۔ بار اللہ جو پریشان ہیں میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں رہ کے سن رہی ہیں، یا اللہ ان کے ہاں اگر اولاد نہیں تو اولاد نرینہ عطا کر دے، بیمار ہیں تو شفا عطا کر دے۔ میری امی جان بھی تشریف لائی، ان کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کی بخشش عطا فرما دے، یا اللہ سب کی احتیاجات کو پورا فرما دے۔ بار اللہ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دے دے۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، جس طرح ہمارا گمان ہے ایسا کر دے۔ بار اللہ ہم تیرے ولیوں کے پاس آئے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ ہماری تمام احتیاجات پوری کر دی جائیں گی، دنیا کا مال بھی دیا جائے گا، آخرت کا مال بھی ہمارے دامن میں ہوگا، اور کل قیامت کے دن انہی کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی، عالم برزخ میں بھی ہماری رسوائی نہیں ہوگی۔ بار اللہ ہمارے اس گمان کو پورا کر دے۔ بار اللہ سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب کر دے، حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا کر دے۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، اہل محلہ پہ اپنا کرم فرما دے۔ بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کے سارے خانوادے کے ہر فرد کی خیر فرما۔ صاحبزادے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ قمر الدین، صاحبزادہ شیخ نجم الدین اور باجی فرز صاحبہ کے شوہر قبلہ قاضی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان سب کے درجے بلند فرما، اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کے درجے بلند فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے وہ افراد جو اس وقت موجود ہیں، یا اللہ ہر فرد کی خیر فرما۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ فاروق احمد صاحب اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ ان کو صحت کلی نصیب فرما، ان کا سایہ شفقت ہم پہ دراز فرما۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ باجی فرز صاحبہ، باجی نصرت صاحبہ کو بھی صحت عطا فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ قبلہ جاوید احمد بٹ صاحب ہے، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، ان کے گھر بار کی خیر فرما، ان کے صاحبزادوں صاحبزادیوں کی خیر فرما۔ بار اللہ پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما دے، بار اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی، نور محمد بھائی، منیر احمد بھائی، یا اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بار اللہ جس طرح یہ سلسلے کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال کرنا۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، یہ علماء سے بھی پیار کرتے ہیں، سلسلے سے بھی پیار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے نیک مقبول محبوب بندوں میں قبول فرما لے۔ بار اللہ سلسلے کا ان سے کام لینے کے لیے انہیں یہ توفیق دے دے، ہمت دے دے، اسباب دے دے، یا اللہ ہر طرح کی پشیمانیوں سے انہیں محفوظ رکھنا۔ بابا جی عبد الرحمن صاحب ان کی صاحبزادیوں کو اور ان کے صاحبزادے کو بھی سلامت رکھنا، یا اللہ انہیں بھی صحت تندرستی امن و عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا۔ اور ہمارے بھائی ہدایت اللہ صاحب ان کے جتنے بھائی ہیں، یا اللہ ان سب کو سلامت رکھنا۔ مقبول بھائی، ریاض بھائی اور دیگر بھائی جن کے نام میں نہیں جانتا میرے مولا، ان سب کو آپس میں محبتیں عطا کر دے۔ یا اللہ جمیل بھائی کو اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، یا اللہ سب کو سلامت رکھنا۔ اماں جی حضور کے سارے خاندان کے ہر فرد کی خیر فرمانا۔ بار اللہ اہل محلہ کی خیر فرمانا، اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرمانا، اور اس مسجد کے امام و خطیب کی خیر فرمانا۔ ان کی نواسی دنیا سے چلی گئی، یا اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دے اور اس کے درجے بلند فرما دے۔ بار اللہ انہیں صبر و رضا کا پیکر بنا دے،
آقا دو جہاں کا صدقہ یا اللہ اس مجلس میں جتنے تیرے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کا صدقہ ہماری احتیاجات کو پورا فرما۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شیخ ساجد صاحب تشریف لائے فیصل آباد سے، بار اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ تو شان کریمی کا مالک ہے، ان کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، چھوٹے بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے درجے بلند فرما۔ بار اللہ انہیں اپنے نیک مقبول بندوں میں قبول فرما۔ میرے مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بابا جی کے خلفاء تشریف لائے، داجل سے، محمد پور دیوان سے، ملتان سے، لاہور سے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ بار اللہ مختلف بستیوں سے تشریف لائے، سب کا آنا قبول فرما۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، بابا جی کے تمام مریدین، محبین، متوسلین جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما۔ بابا جی جھنڈے والی سرکار کے جتنے مرید ہیں یا اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ بابا جی صوفی قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مرید خلفاء تشریف لائے یا اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، آقا دو جہاں کا صدقہ اس بستی کے مکینوں کی خیر فرما دے، کل عالم اسلام کی خیر فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ایک اماں جان ہے میرے مولا، ہر سال وہ اپنے بیٹے کی گمشدگی کے حوالے سے عرض کرتی ہیں، بار اللہ ان کے بیٹے کو، اس کا نام رفیق ہے، یا اللہ اسے اپنی ماں سے ملا دے۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے میرے مولا، اس طرح کی تمام تر احتیاجات سے، تمام تر پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ وہ مرادیں پوری فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، اور ان سے ہمیں میرے مولا ان کا نعم البدل دے دے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ میرے مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، رائیونڈ کے جتنے بھی باسی ہیں، جتنے بھی رہنے والے ہیں، بابا جی سے تعلق رکھنے والے ہیں، بار اللہ جن کے میں نام نہیں جانتا تو بہتر جانتا ہے، ان کے کاموں کو بھی اور ان کے ناموں کو بھی، یا اللہ سب کی احتیاجات کو پورا فرما دے۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا سچا مرید بنا دے۔ دنیا سے رخصت ہوں تو بابا جی حضور کی زیارت نصیب ہو، آقا دو جہاں کا دیدار نصیب ہو، قبر میں پہچان مصطفیٰ نصیب ہو، حشر میں دامن مصطفیٰ میں جگہ نصیب ہو۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے مولا ان کو بھی سلامت رکھنا، جو جو نیک تمنائیں لے کے آئی ہیں یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمانا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، اس مجلس میں جتنے تیرے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، ہمارے بھائی رفیع صاحب میرے مولا وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، بلکہ جہاں تک میری معلومات ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں، میرے مولا ان کی بھی حاضری قبول فرما، ان کے صاحبزادوں کو صاحبزادیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ ان کو تمام طرح کو صحت تندرستی سے نوازنا۔ میرے مولا جس طرح وہ یہاں پہ خادم ہیں، خدمتیں انہوں نے کی ہیں، محنت کی ہے اور اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، میرے مولا ان کی تمام خدمات کو قبول فرما، ہمارے اللہ اس کا اجر عطا فرما، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تمام حاضرین کی دل کی مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد ونور عرشہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ویسے برکت کے لیے تو بار بار ہوئی، ایک بار آپ کے کہنے پہ بھی۔ اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین۔ بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے میرے مولا، ملک کے حالات جس قدر گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں تو بے نیاز ہے میرے مولا، اس ملک پاکستان کو سلامتی والا بنا دے، میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما دے، مسلمانوں پہ جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے۔ بار اللہ جس طرح ہمارے ملک میں مہنگائی کا دورہ ہے میرے مولا، اتنا وسیع رزق عطا کر دے کہ کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، یا اللہ اتنی روزی عطا کر دے کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، ہم سب تیرے محتاج رہیں میرے مولا، ایسی توفیق دے دے۔ بار اللہ ہمیں در در پہ جانے سے بچا لینا، اپنا اور اپنے ولیوں کا در عطا فرمائے رکھنا، ہماری یہ جبینیں فقط تیری بارگاہ میں جھکی رہیں ایسی توفیق دینا۔
بار اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے، نگاہوں میں بھی حیا عطا کر دے، ہماری زبانوں پہ بھی ذکر جاری فرما دے، ہمارے دلوں کو بھی شکر گزار بنا دے، رزق حلال میں بھی وسعت پیدا فرما دے، اور اس مہنگائی کو میرے مولا آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ یہ بظاہر مہنگائی ہے مگر تو ہمیں اتنا رزق عطا فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ وافر مقدار میں رزق حلال عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اہل بیتہ اجمعین۔